اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطاعت رسول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس طرح اللہ کی اطاعت مسلمانوں پر فرض ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ کی اطاعت بھی مسلمانوں پر فرض ہے۔ نبی دنیا میں اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حکم وحی کے ذریعے دنیا میں نبی کے پاس بھیجتا ہے اور نبی اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور نبی کی اطاعت یہ ہے کہ اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ نبی سے محبت کی جائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کیا جائے جو سنت صحیح سند سے ثابت ہو۔ نبی کی سنت کے مقابلے میں کسی امام، کسی مجتہد، کسی ولی یا کسی بھی شخص کے قول اور فتویٰ کو مقدم رکھیں گے یا فوقیت دیں گے تو ہم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کے مرتکب ہوں گے اور ہم آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہوں گے۔ سورہ انفال آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور بات سن لینے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ہم نے آپ کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اطاعت سے منہ موڑ کر اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ صحیح بخاری کے حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، انکار کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یوں تو اس موضوع پر بے شمار قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ موجود ہے، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ بعد کے ویڈیو میں کرتے رہیں گے۔ قبر میں ہم سے 3 ہی سوال ہوں گے، ایک اللہ کے بارے میں، دوسرا اللہ کے رسول کے بارے میں، اور تیسرا دین کے بارے میں۔ چوتھا سوال کسی امام یا مجتہد یا کسی اور کے بارے میں نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے میدان میں خالص سونے کا سکہ چلے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کی شکل میں۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔